بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما آمین۔ پیارے دوستو، ہمارا پہلا سوال ہے، غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے 10 سال، آپشن بی 20 سال، آپشن سی 30 سال، آپشن ڈی 40 سال۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 40 سال۔ سوال ہے، ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے پہاڑوں پر، آپشن بی سمندر پر، آپشن سی ہواؤں پر، آپشن ڈی زمین پر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سمندر پر۔ سوال ہے، رجب کے مہینے میں 70 مرتبہ کیا چیز پڑھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے سورۃ فاتحہ، آپشن بی سورۃ اخلاص، آپشن سی سبحان اللہ، آپشن ڈی استغفار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی استغفار۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، اس کے جسم کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ سوال ہے، خطیب رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن ہے حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مسجد حنیف کہاں واقع ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے فلسطین میں، آپشن بی شام میں، آپشن سی مینا میں، آپشن ڈی مزدلفہ میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مینا میں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے 1 بیٹا، آپشن بی 2 بیٹے، آپشن سی 3 بیٹے، آپشن ڈی 4 بیٹے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 2 بیٹے۔ سوال ہے، جنت البقیع کس ملک کے جنوبی حصے میں واقع ہے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے مکہ المکرمہ، آپشن بی مدینہ المنورہ، آپشن سی بغداد، آپشن ڈی فلسطین۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مدینہ المنورہ۔ سوال ہے، قرآن پاک میں انبیاء کرام کے ناموں والی کتنی صورتیں ہیں؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے 1 سورت، آپشن بی 2 صورتیں، آپشن سی 5 صورتیں، آپشن ڈی 6 صورتیں۔ اس کا صحیح جواب ہے
آپشن ڈی 6 صورتیں۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی تھی؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی ولید بن عبد الملک، آپشن ڈی حجاج بن یوسف۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ولید بن عبد الملک۔ سوال ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ صبح سے شروع ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے 1 صورت، آپشن بی 3 صورتیں، آپشن سی 5 صورتیں، آپشن ڈی 7 صورتیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 3 صورتیں۔ سوال ہے کوفہ کو کس ہجری میں دارالحکومت بنایا گیا؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے 34 ہجری، آپشن بی 35 ہجری، آپشن سی 36 ہجری، آپشن ڈی 40 ہجری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 36 ہجری۔ سوال ہے میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے میت کی ٹانگوں سے، آپشن بی میت کی آنکھوں سے، آپشن سی میت کے ہاتھوں سے، آپشن ڈی میت کے پاؤں سے۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام العلا نامی انصاری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قرآن دازی کے ذریعے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ اے ابو صاحب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا کہ اے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان پر موت تو آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کے میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اس طرح کے مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔